أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے مصد کرام مزینہ کے مسئلہ صدارت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جماعت پر جناب عمران ڈاکٹر ابو حسن محمد شاہ صاحب رضوی اور آپ کے ساتھ اس کی فرما ہمارے سر کتاب شیخ الحدیث استاد مقرر سید اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت فرمائے اور آپ کے ساتھ اس کی فرما ہمارے آج کی اس تقریب کے ایکسپرٹ کے مہمان خصوصی اور خصوصی مبلغ جناب فیصل ڈاکٹر احمد حسین صاحب اور دیگر صحیح والی بنائی تمام اور شخصیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے کچھ معلوم جو ایک بین الاقوامی اور اشتہار کے اوپر دو ٹائٹل نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وطن کا دفاع، آپ یہ دیکھیں خلاصہ کریں جو عنوان کی یہاں پر خوبصورتی اور یہ اتفاقات ہوا کرتے ہیں اور بعض اتفاق تو اتنے حسین ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر انسان اگر آپس میں جوڑے تو تکلف محسوس نہیں ہوتا. ایک عنوان ہماری جغرافیائی سرحد کی حفاظت کی عکاسی کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا عنوان ہے وہ ہماری فکری سرحدوں کی اور ہمارے افکار کی جو حفاظت ہے اس کی آبیاری کے لیے، اس کے وسائل مہیا کرنے کے لیے وہ ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کو خیال تاثیر پیش کرنے کے لیے. اور وہ ہمارے کچھ باتیں جمعہ المبارک جو غیر شریف کے ہیں وہ غالباً ہماری قوم کی اور ہم جتنے بھی فکری ناتواں لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ہماری فکری سرحد کی حفاظت کے لیے خطبات غیر شریف غالباً نہیں بلکہ یقیناً ایک اکثیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. تو جس طرح عزیز محترم ابھی فرما رہے تھے کہ اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں تو آپ کو نابین کے انتخاب سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ خطبات کتنے وسیع اور انتہائی جس ایک بھیڑ چال ہوتی ہے خطبات کی. آپ اس وقت مارکیٹ کے اندر دیکھیں، مجھے اس عام موقع کے اوپر اور اس ایک عام علمی جو دستاویز ہے اس کے لیے جب میں تعارف پیش کر رہا ہوں تو مجھے یہ لفظ مارکیٹ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ ماحول اور دور کی یہ کیفیت ہے مجھے مجبوراً یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو آپ کو اس وقت خطبات کے حوالے سے ایک ذخیرہ نظر آئے گا، بہت بڑا ذخیرہ نظر آئے گا خطبات کا. لیکن اپنی تاثیر کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے کن خطبات نے ہماری قوم کو واقعی حقیقتاً فکری رہنمائی عطا کی ہے اور کن خطبات نے وہ جو خطبہ کی روح ہوتی ہے، خطبہ کی حقیقی تاثیر ہوتی ہے، اس کا عملی عکس ہمیں نظر آیا ہو لوگوں کے ذہن کے اوپر، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے کردار کے اندر. تو میں بلا مبالغہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خطبات بھیرا شریف کے اندر یہ چیز بدرجہ ختم نظر آئے گی. تو اس لیے ہمارے لیے خطبات بھیرا شریف ایک خوشی کا باعث بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک تقویت اور توانائی کا باعث بھی ہیں. خطبہ کا اگر آپ لغوی مفہوم سمجھیں، لغوی مفہوم دیکھیں تو ایک خطیب کی مشکلات کو پھر آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مزید آسان ہوتا چلا جائے. عربی لغت کے اندر خطبہ ایک مسجع کلام کو کہتے ہیں، مسجع نثر کو کہتے ہیں عربی لغت کے اندر. اب جو حضرات ہمارے بلاغت پڑھے ہوئے ہیں، بلاغت سے جن کی شناسائی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ مسجع نثر جو ہے وہ اس کا استعمال کتنا مشکل ہوا کرتا ہے. لیکن خطبہ کے اندر اس چیز کا استعمال اپنے سامعین کی وہ ہر ہمہ وقت متوجہ رکھنا، ان کی اپنی طرف جو سماعت کی گرفت ہے وہ مضبوط رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے.
کلام مجید، قرآن مجید فرقان حمید کا جو اعجاز ہے، اس کی جو خصائص ہیں، ان میں ایک اس کے مسجع ہونے کا بھی عنصر ایک بہت بڑا ایک پہلو رکھتا ہے۔ تو آپ کلام کی اندر روانی دیکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اس طرح کی اور بے بہا آیات ہیں۔ تو وہ پڑھنے اور سننے والے کا دامن اپنے ساتھ بالکل اس کو ان کے الفاظ کے اندر ایک جکڑ بند ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی جو نثر ہوتی ہے، وہ خطبہ کہلاتی ہے۔ تو اب اگر ہم اجمی لوگ ہیں، اجمی لوگوں کی زبان کے اندر خطبہ ہو رہا ہو اور انسان جو سامعین بیٹھے ہوئے ہوں وہ اپنی سماعت کو اب جکڑا ہوا محسوس کریں اس خطیب کے الفاظ کے ساتھ، اگرچہ خطیب کے الفاظ جو ہیں وہ مسجع نثر کی شکل میں نہ ہو، لیکن سماعتیں جکڑی ہوئی ہوں، الفاظ کا جکڑ پن ایسا ہو کہ وہ نہ الفاظ کو بھٹکنے دے رہا ہو، نہ مفاہیم کو کہیں ادھر سے ادھر ہونے دے رہا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ نثر، اگرچہ وہ کلام مسجع نہ بھی ہو، تو پھر بھی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے اس کلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی ہوتی۔ ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، اس دور کے اندر الفاظ اپنا حقیقی مفہوم کھو چکے ہیں، مفاہیم اغوا ہو چکے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ ایک طرح سے سمجھیں منتشر الخیالی، آوارہ خیالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی بھی خطبہ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی خطبہ کو سن لیں، آپ کو خطیب کے الفاظ کے اندر، اس کے مفاہیم کے اندر جو خیالات کا انتشار نظر آئے گا، جو بے مقصد کلام نظر آئے گا، انسان کو وہ ایک مرتبہ مایوس کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خطبات جو لائیو سنے ہو ہمارے اگر بیرا شریف کے اس پلیٹ فارم کے اوپر، تو آپ کو ان دونوں چیزوں سے ماورا ایک خطبہ نظر آئے گا۔ نہ اس میں مفہوم آپ کو اغوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مفہوم کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہو، اور نہ اس میں آپ کو الفاظ جو ہیں ان کا غلط استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بھیرا شریف کے اسٹیج کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی خطبہ دینے کے لیے آتا ہے، خاص طور پہ جمعہ کا جو خطیب ہوتا ہے، ویسے منبر رسول جو ہے اس کی نزاکت اور اس کی حساسیت بہت زیادہ ہے، لیکن منبر رسول کے ساتھ ساتھ اگر وہ منبر ضیاء الحق بھی ہو تو پھر اس منبر کی حساسیت جو ہے وہ کہیں زیادہ بن جاتی ہے، اور کہیں زیادہ وہاں پر خطیب کو پھونک پھونک کر صرف چلنا ہی نہیں پڑتا، بلکہ خطیب کو پھونک پھونک کے بولنا پڑتا ہے۔ وہاں الفاظ تول تول کے جو ہے وہ نکالنے پڑتے ہیں اپنی زبان سے۔ تو ایسے موقع کے اوپر میں اپنے برادر میں ڈاکٹر نعیم الدین غزنوی صاحب، میں انہیں خصوصی مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے منبر ضیاء الحق کی جو حساسیت ہے اس کا کبھی سودا نہیں کیا، اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، ہمارے کچھ عرصے پہلے ایک دوست تھے جنہوں نے غالباً یونیورسٹی آف لاہور سے انہوں نے ایم فل کا تھیسس کیا تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا کوئی ملتا جلتا اس طرح کا تھا، جس میں انہوں نے مساجد، خاص طور پہ جو ضلع سرگودا کی جو مساجد ہیں ان کے خطبات کے اوپر انہوں نے تھیسس کیا تھا کہ ضلع سرگودا کی مساجد میں خطبات کے جو عناوین ہوتے ہیں وہ کس قدر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ان میں قوم کی فکری رہنمائی ہوتی ہے؟ کیا ان میں قوم کی جو اصل بنیادی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، انہیں ایڈریس کیا جاتا ہے؟ تو اس کے جو نتائج بہرحال نکلے تھے سو نکلے تھے، لیکن میں یہاں پر ایک اور موضوع تحقیق آپ کو دینا چاہوں گا، ایک اور عنوان تحقیق دینا چاہوں گا کہ آپ ضلع سرگودا نہیں بلکہ پنجاب کی خانقاہوں کو کر لیں شامل، یا پورے پاکستان کی خانقاہوں کو شامل کر لیں۔ خانقاہوں کی مساجد کے اوپر جو مساجد میں جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں ان کے عناوین کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ایک اس خانقاہ کی پروموشن کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن خانقاہ امیر الصالحین کا خطبہ جمعہ اس حوالے سے اپنی انفرادیت رکھتا ہے، اس حوالے سے اپنا امتیاز رکھتا ہے کہ اس خانقاہ کے اوپر ہونے والے جو خطبات ہوتے ہیں وہ جس طرح ایک ہے کہ ہر یوم عید، ہر شب برات، تو عام طور پر خانقاہوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر خطبہ جمعہ
وہ خطبہ پروموشن کی عملی تصویر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن خانقاہ امیر الصادقین میں آپ کو خطبہ جمعہ اس خانقاہ کی پروموشن کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ اسلام کی پروموشن کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ جو ایک ہمارا شعار ہے جو ہمیں منشور عطا کیا ہے حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ الاسلام زندہ باد، آپ کو اس خانقاہ کے اندر، اس خانقاہ کے اندر ہونے والی گفتگو ہو یا اس خانقاہ کے اندر کوئی کسی فکر کے اوپر ڈسکشن کی جائے تو آپ کو الاسلام مقدم نظر آئے گا اور آپ کو خانقاہ جو ہے وہ پشت پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ اس چیز کو برقرار رکھنا، اس تسلسل کو برقرار رکھنا اپنے خطبات کے اندر بھی، اپنی گفتگوؤں کے اندر بھی، اپنے افکار کے اندر بھی، یہ ایک خطیب کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میں اس چیز کو اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، ساری چیزیں ممکن ہے کہ یہ بہت تلخ باتیں ہوں ہمارے لیے، لیکن ہم میں سے جتنے بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عملی طور پر کل ہم نے ہی جا کے خطبات کے جو ممبر ہوتے ہیں، جو مقامات ہوتے ہیں، وہ ہم نے سنبھالنے ہیں۔ تو ہم نے کس طریقے سے قوم کی فکری رہنمائی کرنی ہے، ہمیں اس حوالے سے خطبات جمعۃ مبارک کے حوالے سے جو بیرہ شریف کا منہج ہے اس کو بہرحال ضرور اپنانا ہوگا، اور آپ کو اس حوالے سے خطبات بیرہ شریف جو ہیں وہ پوری کی پوری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ خطبات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قوموں کے قوموں کے لیے جتنے بھی مشکل مراحل آئے ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر، ہمیشہ خطبات نے، علماء کے خطبات نے ان کو ایک منشور بھی دیا ہے، انہیں ایک فکری طور پر کوئی بلینک نہیں چھوڑ دیا، ایک نابینا نہیں چھوڑ دیا کہ کوئی سمجھ نہ آ رہا قوم کو کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو یہی چیز آپ کو پورے اعتدال کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بیرہ شریف کے اسٹیج کے اوپر بھی، بیرہ شریف کے خطبات کے اندر بھی آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی، اور اس چیز کو نبھانا اور اس چیز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق اور تسلسل کے ساتھ لے کے چلنا انتہائی اہم ہوا کرتا ہے، اور یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پہلو، ہم مجھے خود جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً 8-10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ایک ہی مسجد کے اندر۔ میں نے آج تک جتنے بھی بڑی شخصیات کے خطبات کو کسی موضوع کے اوپر دیکھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے ہمیشہ مواد خود سے کہیں سے تلاش کرنا پڑا ہے، لیکن کسی بھی بڑی شخصیت، میں اب نام دے کر ظاہر نہیں اس چیز کا اظہار کر سکتا، لیکن بڑی شخصیت کی کسی گفتگو کے اندر میں نے کسی پوائنٹ کو دیکھنا ہو، کسی پہلو کو دیکھنا ہو، تو مجھے کم از کم ان کے خطبات کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ہمیں خطبات بیرہ شریف کے اندر ایک انفرادیت اور امتیاز جو نظر آتا ہے وہ وافر مقدار میں آپ کو مواد کی فراہمی کا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، بزرگان دین کے اقوال ہیں، اس سے ہٹ کر خطبات کا دائرہ جو ہے وہ کہیں اور نہیں بڑھتا، خطبات کا دائرہ جو ہے وہ اسی پاور پیٹ کے گھومتا رہا ہے۔ قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی وہ چیز ہے جو اپنی تاثیر رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو اپنا اثر رکھتی ہے قلوب کے اندر۔ اسی چیز کو اگر ماٹو بنایا جائے، اسی چیز کو اگر اپنا شعار بنایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے خطبات اگرچہ سادہ ہوں، زبان اگرچہ سادہ ہو، لیکن اگر وہ کلام جو ہے وہ صالحین کا منتخب کیا جائے تو میں اس میں کوئی کسی بھی دو رائے کا شکار نہیں ہوں کہ ہمارے ان خطبات کے اندر تاثیر بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمارے ان خطبات کی جو مقاصد ہوا کرتے ہیں، اصل مقاصد اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ اس لیے اس مواد کے حوالے سے، کنٹینٹ کے حوالے سے آپ کو خطبات بیرہ شریف جو ہیں وہ بھی انتہائی رچ نظر آئیں گے۔ ایک یہ بھی پہلو اس خطبات کے حوالے سے جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے۔ دوسری چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ایک خطیب جو ہوتا ہے اس کے لیے دونوں چیزوں کو، دو معیار برقرار رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ایک، سامعین کا ذوق، سامعین کی توجہ نہ ٹوٹنے پائے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اور دوسرا اس سٹیج کی نزاکت اور اس کی حساسیت کا لحاظ رکھنا کہ کیا اپنے سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی خطیب جو ہے وہ اس سٹیج کے، اس ممبر کے تقاضوں سے کیا وہ نیچے اتر کر کوئی سمجھوتا کر لیتا ہے۔ تو یہ خطیب کی اس فکر کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس کے حوصلے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خطبات بہرہ شریف کے مواد کو دیکھیں اور پوری کی پوری گفتگو اگر آپ لائیو بھی سن لیتے ہیں تو آپ کو دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہے وہ اپنے پورے حسن پر نظر آئے گا کہ عوام جو ہے اس کے ذوق کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ دامن جو ہے عوام کو جس طرح کہتے ہیں کہ بور نہیں ہونے دیا گیا، وہ عوام اکتائی نظر نہیں آتی، لیکن عوام کے ذوق سماعت کا لحاظ رکھتے رکھتے سٹیج کی اور ممبر کی جو نزاکت ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا گیا، اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے۔ کہنا غالباً ممکن ہے کہ آسان ہو، لیکن بہرہ شریف کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر دونوں چیزوں کا جو ایک کمبینیشن ہے، دونوں چیزوں کا جو ایک یکجا ہونا ہے، اس کو بحال رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورا رکھنا، یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک جملہ سنایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خطیب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی خطیب جو ہے وہ کا داد کا اور امداد کا شیدائی ہو، اور وہ آ جائے یہاں بہرہ شریف کے سٹیج کے اوپر جہاں نہ تو زبان سے لوگ داد دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور پروگرام ہوتا ہے، کوئی دوسرا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس خطیب کے اوپر کیا بیتے گی یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ ان کے الفاظ کا یہ خلاصہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسٹیج اور ماحول کتنا سنجیدہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا، عوام کے ذوق سماعت کی آبرو کو بھی قائم رکھنا اور ممبر کی آبرو کو بھی قائم رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے ان خطبات بہرہ شریف کے اندر دونوں چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا گیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا حسن اور نکھار وہ بھی ماند نہیں پڑنے دیا گیا۔ اب جو سامعین کا ایک مقام ہوتا ہے ان کی کلم الناس علی قدر عقولہم، اس کو بھی بحسن خوبی نبھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عروج عطا فرمایا ہے، ایک جو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تام رکھے، تامہ رکھے، اس نعمت کا اتمام ہمیشہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہ امیر صالحین کو ایسے سنجیدہ فکر افراد جو ہے وہ پیدا کرنے کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی ہمیشہ مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ۔